السلام علیکم۔ آج میری بارات تھی اور میں دلہن بنی بہت زیادہ خوش تھی۔ تبھی ایک عورت میرا گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے شور مچانے لگی کہ ارے ارے، یہ تو کم بخت شبنم کی بیٹی ہے جو اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی، وہ بھی شادی کے 25 سالوں بعد۔ میرے سسرال والے یہ سن کر بھڑک اٹھے اور بارات واپس لے گئے۔ میں بہت رو رہی تھی کہ اچانک ہی ابو میرے پاس آئے اور بولے، بیٹی رو مت، آج تمہاری شادی لازمی ہوگی اور دلہا بھی آئے گا۔ میں تھوڑی دیر بعد حیران ہو گئی جب ابو نے میرا نام ماریہ زبیر ہے اور میرا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ میری ماں کون تھی اور کہاں تھی مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ مجھے میری پھپھو نے ہی پالا۔ وہ بتاتی ہیں کہ جب میں 4 سال کی تھی تو میری ماں کسی کے ساتھ چلی گئی۔ میرے لیے بات بہت تکلیف دہ تھی اور اتنی ہی مجھے اپنی ماں سے نفرت تھی جو مجھے کسی کی خاطر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے کبھی اپنی ماں کو دیکھا نہیں تھا اور نہ ہی دیکھنا چاہتی تھی۔ میں تو بس دھوکے کھاتی آئی ہوں اور کھا رہی تھی، کبھی کسی خونی رشتے کے ہاتھوں، کبھی کسی محبت کرنے والے کے ہاتھوں۔ لیکن ایک دن میری آنکھوں سے جھوٹی محبت کی پٹی ہٹ گئی اور مجھے سب صاف صاف نظر آنے لگا۔ پھوپھو ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی اپنے بچوں کے ساتھ، صرف میری وجہ سے۔ ان کی 2 ہی بیٹیاں تھیں جو پھوپھو سے بالکل مختلف تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک میری اور ان کی کبھی بنی نہیں۔ میرے پاس بس ابو کا سہارا تھا۔ انہوں نے میری خاطر دوسری شادی نہیں کی کہ کہیں دوسری ماں آ گئی تو نہ جانے ان کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ لیکن ابو اکثر مجھ پر غصہ کر جاتے یا کبھی مجھے میری ماں کا تانا دے دیتے۔ پھوپھو مجھے سمجھاتی کہ آج کل کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے تمہارے ابو، اس لیے اتنا غصہ کرنے لگے ہیں، اور تم ایسے بار بار ان کے پاس مت جایا کرو۔ تمہاری ماں نے کون سا اچھا کیا ان کے ساتھ، تمہیں چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اور ایک تمہارے ننیال والے، انہوں نے بھی کبھی تمہاری خبر نہیں لی۔ میں تب کچھ بھی نہیں جانتی تھی کہ میرا اپنا کون تھا اور پرایا کون۔ میں اسکول سے واپس آتی تو ہماری کام والی، جس کا نام شگفتہ تھا، وہ کھانا کھلاتی اور مجھ پر بہت سختی کرتی۔ کبھی کبھی میرے منہ پر تھپڑ بھی لگا دیتی اور میرے کمرے میں ہی سوتی تھی۔ پھوپھو نے اس کو میرے لیے رکھا ہوا تھا، اور جب میں ابو کو بتاتی تو شگفتہ صاف مکر جاتی، کہتی کہ بڑی بیگم یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میرا کوئی بھی یقین نہیں کرتا تھا، نہ ابو اور نہ پھوپھو۔ مجھے جب تکلیف ہوتی میں اپنی ماں کو یاد کرتی ہوں، ان کے لیے روتی، ان کو پکارتی، پر وہ پھر بھی نہیں آتی تھی۔ ایک دن ابو سے پوچھا تھا ماما کا، پر پتہ نہیں کیوں وہ ایک دم گھبرا گئے اور مجھے ڈانٹ دیا۔ پھر ایک دن پتہ چلا جب پھوپھو نے بتایا کہ تمہارے ننیال والوں نے تمہاری ماں کو گھر سے بھاگنے پر جان سے مار دیا۔ تمہارے ابو اس کے جنازے پر گئے تھے کچھ سال پہلے، پتہ نہیں اس کی قبر کون سی ہوگی۔ اس عمر میں کون سا یاد رہتا ہے۔ میں 4 سے 5 دفعہ قبرستان گئی تھی، پر مجھے کہیں بھی شبنم کی قبر نظر نہیں آئی۔ اور میری کزن جو جڑوا تھی اور میرے ساتھ ہی پڑھتی تھی، ان میں سے پھوپھو کی بیٹی فیل ہو چکی اور اس نے مجھ سے میرا رزلٹ کارڈ لے کر پھاڑ دیا۔ کہتی تھی کہ جب ہمیں خوشی نہیں ملی تو تمہیں بھی کوئی خوشی نہیں مل سکتی، اور مجھے سیڑھیوں سے دھکا دے دیا۔ میرے سر پر چوٹ لگی جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ مجھے کسی نے نہیں اٹھایا تھا، پھوپھو بھی گھر پر تھی اور ملازمہ بھی۔ پر رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ابو آئے اور سب پر چلانے لگے۔ کہتے ہیں کہ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو جانتے ہو میرا کتنا بڑا نقصان ہو جاتا، میں ڈوب جاتا۔ میں تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اب بہت ہو گیا۔ اور پھوپھو کو بھی ڈانٹ رہے تھے۔ پھوپھو نے کہا کہ اتنی فکر ہے اس کم بخت کی تو خود سنبھالا کرو نا، میری بھی زندگی ہے، میرے بھی 100 کام ہوتے ہیں، اب اس کے لیے گھر میں نہیں بیٹھ سکتی۔ اور ابو نے کہا جانتی ہو اگر اسے ذرا سا بھی کچھ ہو جاتا تو اس کے بعد ہم سڑک پر آ جاتے۔ میں نیم بے ہوش تھی، وہ کیا باتیں کر رہے تھے سنائی دے رہی تھی، پر ان باتوں کا مطلب کیا تھا مجھے بہت دیر بعد سمجھ آیا۔ کچھ دنوں بعد جب میں ٹھیک ہوئی تو کالج میں ایڈمیشن لینے کا سوچا تھا۔ ابو سے بھی کہا تھا تو کہتے ہیں کیا کرو گی اتنا پڑھ لکھ کر، اپنا کاروبار ہے وہ سنبھال لینا، تمہارے کھیلنے کودنے کے دن ہیں۔ پر میں نے ضد کر کے کالج میں داخلہ لے لیا۔ میری کزنز مجھے بہت تنگ کرتی تھی، اور جب میں نے پھوپھو سے شکایت لگائی تو وہ کہتی یہ دیکھو میرے جڑے ہاتھوں کو، اپنے باپ سے کچھ مت کہہ دینا، میں اتنے سال صرف تمہارے لیے یہاں رکی ہوں، ورنہ مجھے کیا ضرورت تھی اپنا گھر بار چھوڑ کے یہاں آ کر رہنے کی۔ اور پھوپھو رونے لگتی۔ وہ سچی تو کہتی تھی، میری وجہ سے کتنے لوگ پریشان رہتے تھے، اور جسے پریشان ہونا چاہیے تھا وہ تو اب اس دنیا میں بھی نہیں تھی۔ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور ان کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھتی کیوں کیا ایسا، کیا قصور تھا میرا۔ جب مجھے سنبھال نہیں سکتی تھی تو پھر مجھے پیدا ہوتے ہی مار دیتی نا، کم از کم ہر روز کی باتیں یہ اذیت برداشت نہ کرنا پڑتی۔ 16 سال کی عمر میں میرے اندر سنجیدگی آ چکی تھی، میں اپنی باتوں سے اپنی عمر سے زیادہ بڑی لگتی تھی۔ اسکول سے کالج تک ایک ہونہار لڑکی تھی۔ میں امیر باپ کی بیٹی تھی اور کبھی کوئی میرے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ سب کو لگتا تھا کہ میں کسی مڈل کلاس فیملی سے ہوں، کیونکہ میں سادگی پسند تھی اور حجاب لیتی تھی۔ پھوپھو کی بیٹی جو فیل ہو چکی تھی، اس کی عمر ہی کیا تھی، صرف 16-17 سال، اور وہ بھی کسی لڑکے کو پسند کرنے لگی
اور پھپھو سے بات کی کہ وہ شادی کرنا چاہتی ہے۔ پھپھو نے اس کو بہت مارا اور کہا کہ ابھی اپنی عمر دیکھو اور اپنی حرکتوں کو دیکھو، میں تمہاری شادی کسی امیر کبیر خاندان میں کروں گی، کسی راہ چلتے سے نہیں۔ وہ کئی دن کمرے میں بند رہی اور ایک دن میرے پاس سے کہتی، ماریا تم بات کرو نا ماما سے، اپنے ابو سے، دیکھنا وہ مان جائیں گے۔ میں بہت پیار کرتی ہوں شکیل سے، اس کے بنا نہیں رہ سکتی۔ ایک دفعہ منگنی ہو جائے، پھر چاہے ماما شادی جب مرضی کر دیں۔ میں نے جیسے ہی پھپھو سے بات کی وہ کہتی، میں تمہاری کبھی کوئی بات نہیں ٹالی، تمہارے کہنے پر ان لوگوں کو آنے کا کہہ تو دیتی ہوں، پر اگر ان لوگوں نے مجھ سے جہیز کی یا کوئی اور ڈیمانڈز کی تو یاد رکھنا میں تمہیں رخصت کر دوں گی ان کے ساتھ، کیونکہ ہمارے پاس ہمارا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے تم باپ بیٹی کا ہی تو ہے، اور تمہارا باپ اس نے تو ہمارا خرچہ تک بند کر دیا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ کیسے میں اس گھر میں گزارا کر رہی ہوں۔ اور پھپھو رونے لگی۔ میں نے پھپھو کو تسلی دی اور ان سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں ابو سے بات کروں گی۔ انہوں نے کیوں آپ لوگوں کا جیب خرچ بند کر دیا؟ اتنا پیسہ کہاں لے کر جانا ہے ہم نے؟ اور پھر کچھ دنوں بعد وہ لوگ رشتہ لے کر آگے، اور وہ لڑکا تو نہیں تھا، وہ تو اچھا خاصا مرد تھا اور پھپھو کی بیٹی کا ٹیچر بھی تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، میری کزنس کی پسند ایسی ہے۔ پسند بھی کیا تو کسے؟ اپنے استاد کو۔ استاد تو صرف استاد ہوتا ہے جو ہمیں پڑھاتا ہے، بلندی تک لے کر جاتا ہے، پر یہ کیا سین تھا شادی والا؟ اور میری دوسری کزن کہتی، اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے فلمیں ڈرامے دیکھ دیکھ کر، جو ایسے انسان کو پسند کر لیا جو عمر میں اس سے کہیں زیادہ بڑا تھا، لیکن انہوں نے آ کر میری کزن کا رشتہ مانگنے کی بجائے میرا رشتہ مانگ لیا، اور مجھ پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اور پھپھو کے ساتھ ساتھ سبھی میری جانب شک کی نظر سے دیکھنے لگے، اور ان کے جاتے ہی ایک الگ عدالت لگ چکی تھی۔ پھپھو نے ابو سے کہا، دیکھ لیا اپنی بیٹی کو کالج میں پڑھانے کا نتیجہ، نکل آئی نا ماں جیسی، دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والی، اپنے اسکول کے سر کے ساتھ چکر چلاتی رہی اور ہمارے سامنے نیک پروین بنتی رہی۔ اس نے میری بیٹی کو مہرا بنایا اور میری معصوم بیٹی اس لڑکے کی خاطر مجھ سے مار کھاتی رہی۔ میں نے ابو سے کہا، ابو یہ جھوٹ بول رہی ہیں، پھپھو کو سب پتا ہے، وہ انہی کی بیٹی کے لیے آئے تھے۔ اور نیلم پھپھو کی بیٹی، وہ خود اس سر کو پسند کرتی تھی۔ میں نے نیلم سے کہا کہ نیلم ابو کو سچ بتاؤ، تو وہ کہتی، ماموں اس نے مجھے مجبور کیا تھا یہ سب کرنے کو، بھلا مجھے اتنے بڑے شخص کے ساتھ کیا ضرورت تھی شادی کرنے کی؟ اور پھپھو مجھے گھسیٹتے ہوئے اسٹور روم میں لے گئی جہاں وہ مجھے بچپن میں بند کر دیا کرتی تھی، سزا کے طور پر۔ آج ابو کے سامنے کیا تھا۔ ابو نے کہا، اس کا بندوبست جلدی کرنا پڑے گا، اس سے پہلے کہ اپنی ماں کی طرح خود ہی کسی کے ساتھ بھاگ جائے اور ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے۔ میں ان سب کی باتوں کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ دوسرے دن پھپھو نے مجھے نکالا، کہتی، ماریا بس تمہارے ابو سے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے میں نے یہ جھوٹ بولا، ورنہ تمہیں پتا ہے نا وہ ہمیں گھر سے نکال دیتے۔ اور مجھے اپنے ساتھ لگا کر رونے لگی، اور اب مجھے ان سے اپنائیت محسوس نہیں ہوتی تھی، اور نہ اب ان کی آنسو دیکھ کر مجھے رونا آتا تھا۔ میں اپنی پڑھائی میں مصروف ہو چکی تھی اور میں دل لگا کر پڑھ رہی تھی، پر اپنے ابو کی نظروں میں کھڑی نہیں ہو سکی تھی۔ وہ میری طرف سے بالکل لا علم ہو چکے تھے۔ پہلے جو تھوڑا بہت میرا پوچھ لیتے تھے، خیال رکھتے تھے، اب بس گھر سے باہر یا کاروبار میں مصروف رہتے۔ ایک دن کالج سے آتے وقت ابو کو ایک عورت کے ساتھ دیکھا، پتہ نہیں کون تھی، اور ابو اس کے ساتھ بہت خوش تھے۔ شاید یہی وجہ تھی جو ابو مجھے بھول چکے تھے۔ باقی کلاس فیلوز بھی تھی جن کو ان کے باپ لینے آتے تھے، ان کی برتھ ڈے پر ان کو سرپرائز گفٹ دیتے، اور میرے گھر میں کسی کو یاد ہی نہیں میں کب پیدا ہوئی تھی۔ حالانکہ پھپھو اپنی بیٹیوں کی سالگرہ مناتی تھی، پر میرا کسی کو بھی یاد نہیں تھا۔ اور ایک دفعہ خواہی ظاہر کی تو پھپھو نے کہا کہ دوبارہ نام بھی مت لینا۔ تمہارا باپ کیسے اس دن کو یاد کر سکتا ہے؟ جس دن تمہاری سالگرہ تھی اسی دن تو تمہاری ماں باغی تھی۔ اب کیا یہ بات کر کے اپنے باپ کے زخموں پر نمک چھڑکو گی؟ اور اس کے بعد کبھی اپنی سالگرہ کا نام تک نہیں لیا تھا۔ میری کالج میں ایک ہی دوست تھی، نبیلہ، لیکن کبھی اس کے ساتھ اپنی پرسنل باتیں شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے اپنی سالگرہ پر انوائٹ کیا، میں کبھی اس کے گھر نہیں گئی۔ میں نے اسے کہا کہ اگر گھر پتہ چل گیا تو پتہ ہے مجھے کتنی مار پڑے گی، پھپھو مجھے کمرے میں بند کر دیں گی، ویسے بھی ہمارے ایگزام ہونے والے ہیں، میں کسی ڈرامے کا حصہ نہیں بنوں گی۔ پر اگلے ہی دن وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ ان کا گھر بہت بڑا تھا، بالکل ہمارے گھر کی طرح، اور وہ کچھ سال پہلے ہی بیرون ملک سے یہاں پر شفٹ ہوئے تھے۔ وہ 2 ہی بہن بھائی تھے، اس کا بڑا بھائی ڈاکٹر بن رہا تھا اور اس کی ماما بابا بھی بہت اچھے تھے۔ اتنے بڑے گھر کی بیٹی تھی میں، پر میرے اندر اعتماد کی کمی تھی، میں بہت گھبرا رہی تھی، اور اگر گھر پتہ چل گیا تو بابا مجھے مار دیں گے، میرا حشر نشر کر دیں گے۔ میں کوئی بچی نہیں رہی تھی، لیکن اندر کا ڈر ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا۔ میں یہاں آنا نہیں چاہتی تھی، پر زبردستی مجھے لے آئی۔ اس نے مجھے اپنا پورا گھر دکھایا، اور بھی کمرے میں ایک بہت ہی خوبصورت عورت لیٹی ہوئی تھی۔ نبیلہ نے بتایا کہ یہ اس کی پھپھو ہیں اور کوما میں ہے کافی سالوں سے، تم بھی دعا کرنا کہ وہ جلدی سے صحت یاب ہو کے ٹھیک ہو جائے۔ پھر وہ مجھے وہاں چھوڑ کر چلی گئی تھی، مجھے کہتی تم یہیں رکو، میں ابھی آتی ہوں۔
میں پورے کمرے کو دیکھنے لگی۔ یہاں اسی عورت کی جوانی کی تصویر لگی ہوئی تھی اور میں اس عورت کو بڑے غور سے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر اور ماتھے پر آج بھی زخموں کے نشان تھے۔ مجھے نبیلہ، جس کو سب بیا کہتے تھے، وہ مجھے گھر چھوڑ کر گئی، لیکن اللہ کا شکر تھا کہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلا، کیونکہ گھر پر کوئی نہیں تھا۔ اور شام کو پتہ چلا کہ پھپھو کی بیٹی نیلم کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور بابا بیرون ملک ہے، جبکہ میں ان کو دیکھ چکی تھی۔ میرے دل سے میرا باپ اتر چکا تھا۔ مجھے ان سے کوئی اپنائیت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ایگزام ہو چکے تھے اور آج کل میں فری تھی۔ نبیلہ، وہ ایک دو دفعہ گھر آ چکی تھی مجھ سے ملنے، پر میں دوبارہ نہیں جا سکی۔ اس نے آ کر بتایا کہ تمہارے قدم ہمارے گھر کے لیے مبارک ثابت ہوئے ہیں۔ پتہ ہے، پورے 16 سال بعد پھپھو نے آنکھیں کھولی تھی اپنی، لیکن ابھی بھی ان کا علاج چل رہا ہے۔ ابھی وہ بول نہیں سکتی اور نہ ہی چل سکتی ہیں۔ میں 21 سال کی ہو چکی تھی جب گھر ایک رشتہ آیا۔ اچھے لوگ تھے۔ بابا نے اچانک میرا رشتہ مجھ سے پوچھے بنا طے کر دیا اور کہا کہ میں تمہارا باپ ہوں اور یہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔ کل کو یہ مت کہو کہ باپ نے بھی ماں جیسے کیا۔ مجھے تمہاری فکر رہتی ہے، اس لیے سوچتا ہوں کہ تمہاری شادی کر دوں۔ ابو نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ وہ لڑکا بھی پسند نہیں آیا تھا مجھے۔ میری بارات آ چکی تھی، میں خوش تھی بھی اور نہیں بھی، لیکن اچانک ایک عورت نے میرا گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے شور کرنا شروع کر دیا۔ ارے ارے، یہ تو کمبخت شبنم کی بیٹی ہے جو اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی، وہ بھی آج سے 25 سال پہلے۔ میرے سسرال والے یہ سن کر بھڑک اٹھے اور بارات واپس لے گئے۔ میں بہت روئی کہ اچانک ابو میرے پاس اور بولے، بیٹی رو مت، آج تمہاری شادی لازمی ہوگی اور دلہا بھی آئے گا۔ کچھ ہی دیر بعد میری جان نکل گئی جب ابو نے میرا نکاح اپنے گھر کے ایک ملازم جو ابھی کچھ دن پہلے ہی آیا تھا اس سے میرا نکاح کر دیا، اور میں رخصت ہو کر ایک بڑے سے گھر سے چھوٹے گھر میں آ گئی جس کے دروازے تک بھی ٹوٹے ہوئے تھے۔ سب کچھ اچانک ہوا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، اور اپنے باپ کے فیصلے پر بھی مجھے شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں ایسی جگہ پر نہیں رہ سکتی تھی۔ لیکن ایک اور قیامت مجھ پر ٹوٹ پڑی جب پتہ چلا کہ جس ملازم کے ساتھ ابو نے میرا نکاح کیا اس کی پہلے بھی ایک بیوی ہے، اور وہ عورت جاہل تھی جس نے گھر آتے ہی مجھ سے میرا سامان، میرے زیورات لے لیے اور اپنے شوہر کو کہا کہ اگر اس کے پاس بھی گئے تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، اپنے بچوں کو لے کر میں خودکشی کر لوں گی۔ اس لڑکے نے جو اب میرا شوہر تھا، اس نے کہا کہ میں کیا کرتا۔ بڑے صاحب نے اچانک میری شادی اپنی بیٹی سے کر دی اور کہا کہ کچھ دنوں بعد آنا۔ اب میں کیا پوچھتا ان سے؟ میں تو ان کی عزت کی خاطر خاموش ہو گیا، اور اس عورت نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا۔ کہہ رہی تھی کہ ضرور کوئی گناہ کیا ہوگا جو اتنے بڑے باپ نے تمہاری شادی یہاں کر دی۔ میں رونے لگی۔ میری شادی کو بھی کچھ ہی دن ہوئے تھے، مجھ سے ملنے کوئی نہیں آیا۔ میں ان لوگوں کے درمیان نہیں رہ سکتی تھی۔ جب ایک رات وہ ملازم میرے پاس آیا جو اب میرا شوہر تھا، اس نے کہا کہ اب گھبرائیں مت چھوٹی بی بی، میں آپ کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا، کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ آپ زبیر جمشید کی بیٹی ہیں۔ وہ میرے محسن تھے۔ میں نے کہا تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی تھی، میرے باپ کا نام تو زبیر صادق ہے۔ اس نے کہا یہ میں نہیں جانتا، پر کل صبح آپ کے والد آئیں گے کچھ کاغذات لے کر، جس میں ہوگا کہ آپ مجھ سے طلاق لے رہی ہیں، اور اس پر ہم دونوں سے سائن لیے جائیں گے، پر اصل میں وہ کاغذات جائیداد کے ہوں گے جو ان کے نام پر ہو جائے گی۔ میں ان پڑھ ہوں پر نمک حرام نہیں ہوں۔ آپ یہاں سے بھاگ جائیں ورنہ وہ لوگ ہم سب کو مار دیں گے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شادی کو ایک ہی ہفتہ ہوا تھا اور ایک نئی کہانی سننے کو ملی، اور میں کہاں جاتی، میرا کون تھا؟ جب زبیر نے کہا کہ آپ میرے محسن کی بیٹی ہیں، ان کے بہت احسانات ہیں میرے باپ پر، اور انہی کی وجہ سے میں آپ کو طلاق دیتا ہوں۔ اس نے مجھے طلاق دے دی اور اس کی پہلی بیوی یعنی میری سوتن نے مجھے میرے زیورات واپس کر دیے اور معافی بھی مانگی۔ میرے لیے ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، میں نے اسے واپس دے دیے کہ تم رکھ لو، پر مجھے یہاں سے نکلنا تھا، اور سب سے پہلا خیال مجھے اپنی دوست نبیلہ کا آیا تھا۔ میں ان کی کسی بات کا یقین نہ کرتی، پر بچپن سے اب تک جو باتیں ذہن میں پیدا ہو چکی تھی، بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ آدھی رات کو میں گھر سے نکل پڑی اور ہمت نہیں تھی کہ نبیلہ کے گھر جانے کی۔ وہ لوگ کیا سوچتے میرے بارے میں، مجھے نہ اپنے باپ کا پتہ اور نہ اپنی ماں کا پتہ۔ ان کے گیٹ کے باہر کھڑی تھی جب پیچھے سے کار رات کے اس وقت گھر میں داخل ہوئی۔ وہ نبیلہ کا بھائی فہیم تھا، مجھے پہچانتا تھا، کہتا تھا کہ اس وقت آپ یہاں کیا کر رہی ہیں، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں اس کو کیا جواب دیتی۔ جب اس کی ماما آ گئی اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، پر بنا کچھ پوچھے اندر لے گئی، اور میں ان کو سب کچھ بتانے لگی، پر میرے باپ کا نام سنتے ہی وہ کھڑی ہو چکی تھی، مجھے کندھوں سے پکڑ کر کہنے لگی، کیا نام لیا تم نے اپنے باپ کا؟ میں نے کہا آنٹی مجھے تو خود نہیں پتا کہ میرا باپ کون ہے، کون مجھ سے سچ کہہ رہا ہے اور کون جھوٹ۔ سب کچھ اچانک ہو گیا، پر ہاں ماں کا نام پتا ہے، اور میری ماں کا نام سنتے ہی سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ رات کے 3 بج رہے تھے، پر میرے منہ سے میری ماں کے بارے میں برا سن کر میری دوست کی ماں مجھے ہاتھ سے پکڑ کر ایک کمرے میں لے گئی۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں میری دوست کی پھوپھو کوما میں پڑی ہوئی تھی۔ آنٹی نے کہا غور سے دیکھو اس عورت کو، کیا اس کے چہرے کو دیکھ کر کچھ یاد آتا ہے تمہیں؟ اور میں حیرت سے دیکھ رہی تھی
اور اس سوئی ہوئی عورت نے بھی آنکھیں کھول دی اور ان آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور مجھے دیکھتے ہی ماں ہی کہا تھا۔ اور تبھی کچھ ذہن میں گونجا، میرا بچپن، جب 4 سال کی تھی، ماما کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہ خواب جو سوتے میں دیکھتی تھی وہ سب حقیقت تھا۔ وہ عورت میری ماں تھی جو پچھلے کئی سالوں سے کوما میں پڑی تھی، اور میری دوست کا گھر تو میرے ماموں کا گھر تھا۔ سب میری ماں کو بولتا دیکھ کر ان کی طرف بھاگے تھے۔ وہ بول سکتی تھی اور خود سے حرکت نہیں کر سکتی تھی، اور سب مجھ سے بار بار گلے مل رہے تھے، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ ماں اپنی اولاد کو پہچان لیتی ہے، پر اولاد کتنی بد نصیب ہوتی ہے نا، کبھی اپنے ماں باپ کو نہیں پہچان سکتی۔ اس دن ایک سچائی سے میرا سامنا ہوا۔ میری ماں نے سب کو بتایا کہ جب ماریا 4 سال کی تھی تو اس کے بابا زبیر جمشید کی ڈیتھ ہو گئی، اور ان کے دوست جس کا نام زبیر صادق تھا، میں نے دوسری شادی اس سے کر لی۔ اس نے کہا کہ یہ اس کے شوہر کی آخری وصیت تھی، لیکن ایک دن مجھے پتہ چل گیا کہ اسی نے ماریا کے بابا کا خون کیا ہے اور اب ساری جائیداد لینے کے لیے پلان بنا رہا ہے۔ اور جب میں نے وکیل کو بلا کر ساری بات جانی تو پتہ چلا کہ ماریا کے بابا نے ساری جائیداد ماریا اور اس کے شوہر کے نام کر دی تھی۔ جیسے ماریا کی شادی ہوتی اس سے ٹھیک 8 دن بعد وہ ساری جائیداد ان دونوں کے نام پر ہو جاتی، پر اگر ماریا اپنے شوہر سے طلاق لے لیتی تو جائیداد اس کے باپ کی بہن اور رشتہ داروں کو مل جاتی۔ وہاں پر اس کی بہن اپنے بھائی کے ساتھ مل کر مجھے اور میری بیٹی کو مارنے کے پلان کر رہی تھی، تو میں نے سن لیا۔ جیسے ہی وہاں سے اپنی بیٹی کو لے کر بھاگی تو ان لوگوں نے دیکھ لیا اور مجھے مار دیا اور ماریا کو لے گئے، پر قسمت مجھ پر مہربان تھی، میں بچ گئی اور آج زندہ ہوں۔ اور تب مجھے پتہ چلا کہ اتنے سال میرے دل میں میری ماں کے لیے نفرت ڈالتے رہے کہ وہ مر چکی ہے اور بھاگ گئی تھی۔ وہ سب پلان تھا، میری شادی، وہ بارات کا واپس جانا، ایک ملازم سے میری شادی، وہ سب پلان کا حصہ تھا۔ اور میرا تو باپ ہی سوتیلا تھا، اس نے خود شادی کر رکھی تھی۔ سب کچھ مجھے پتہ چل گیا تھا۔ میرا سوتیلا باپ اور اس کی بہن گرفتار ہو چکے تھے۔ ماموں نے ان سے 1-1 روپے کا حساب لیا، اور پورے 3 سال لگے تھے جب میری ماں اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی۔ اسی دن میری شادی فہیم سے ہو گئی۔ برا وقت گزر چکا تھا، پر گزرے وقت کے دیے گئے زخم آج بھی تازہ ہو جاتے ہیں۔ پر مما کہتی ہیں کہ سب کچھ بھول کر آگے بڑھ جانا چاہیے، پر میں ان کو یہ بات نہیں بتا سکتی کہ میں نے کئی سال، کئی راتیں کتنی تکلیفوں میں گزاری ہیں اپنے ماں باپ کے بنا، پر میں بہت خوش بھی ہوں کہ مجھے میری ماں واپس مل چکی تھی۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔